اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وعن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یکون فی آخر الزمان دجالون کذابون یأتونکم من الاحادیث بما لم تسمعوا انتم ولا آباؤکم فإیاکم وإیاہم لا یضلونکم ولا یفتنونکم۔ روایت ہے حضرت ابو ہریرہ سے، فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہ آخری زمانے میں آخری زمانے میں جھوٹے دجال ہوں گے۔ تو آخری زمانے میں جھوٹے دجال ہوں گے، تو دجال آخر ہے کیا؟ سب سے پہلے اس کو سمجھنا ہے۔ دجال دجل سے بنا ہے، معنی اس کا فریب اور دھوکہ دینا، فریب اور دھوکہ۔ دجال بڑا جو ہے بہت ہی بڑا فریبی مکار، وہ دھوکے باز آخر زمانے میں بڑا دجال نکلے گا۔ اس سے پہلے چھوٹے دجال بہت ہوں گے، ٹھیک ہے۔ دجال کے بارے میں اگر معلومات کرنی ہو تو مفتی احمد رضا نعیمی کی کتاب کا مطالعہ کرو، اور دجال کے تعلق سے بہار شریعت میں صدر الشریعہ نے بھی بیان کیا ہے کہ قرب قیامت کی 10 بڑی علامات میں سے ایک علامت دجال کا ظاہر ہونا بھی ہے۔ دجال کا فتنہ تاریخ انسانی کی ابتدا سے لے کر انتہا تک کے تمام فتنوں سے بڑا اور خطرناک فتنہ ہے، جس کی برائی اور شدت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ ہر ایک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کو دجال کے فتنہ سے ڈرایا تھا۔ دجال کے اقسام بھی ہیں۔ دجال کا معنی ہے بہت زیادہ جھوٹا شخص، کیونکہ دجال بھی حق کے ساتھ باطل کو ملا کر جھوٹ بولے گا جب دجال آئے گا، اور اس لیے اسے دجال کہا گیا ہے۔ یہ اولاً خود کو مومن ظاہر کرے گا پہلے اور لوگوں کو بھلائی کی طرف بلائے گا، لیکن پھر نبوت کا اور آخر کار الوہیت یعنی خدائی کا دعویٰ کرے گا۔ مشہور ہے کہ اس کی اصل یہود سے ہوگی۔ حکیم الامت مفتی احمد رضا نعیمی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ دجال 2 قسم کے ہیں، چھوٹے اور بڑے۔ چھوٹے دجال بہت ہوئے اور ہوں گے، اور یہاں اس حدیث سے یہی مراد ہے چھوٹے دجال کے بارے میں۔ اور بڑا دجال جو آئے گا وہ قرب قیامت ہے۔ تو مفتی احمد رضا نعیمی دجال کے 2 قسم بیان فرمائے ہیں، چھوٹے اور بڑے۔ چھوٹے دجال بہت ہوئے اور ہوں گے، اور ہر جھوٹا نبی، جھوٹا مولوی، صوفی جو لوگوں کو گمراہ کریں وہ دجال ہیں۔ بڑا دجال صرف ایک ہے جو دعوی خدائی کرے گا۔ امام محمد ابن احمد قرطبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں دجال قرب قیامت اس کے ظاہر ہونے پر اعتقاد رکھنا برحق، اور یہی اہل سنت بالعموم فقہائے کرام اور محدثین اعظام کا مسلک ہے۔
دجال کا جو حلیہ ہے، مختلف احادیث میں دجال کا حلیہ بتایا گیا ہے، ان تمام کو سامنے رکھنے سے دجال کا جو حلیہ سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ دجال ایک جوان مرد ہوگا اور دراز قد اور ایک آنکھ سے کانا ہوگا، اور کان اور کانی آنکھ، جو جس آنکھ سے جو ہے کانا ہوگا تو کانی آنکھ ایسی ہوگی جیسے پھولا ہوا انگور ہو، جبکہ اس کی ایک آنکھ خون آلود ہوگی، اور اس کا سینہ چوڑا اور ذرا سا اندر کی طرف دھسا ہوا ہوگا۔ دجال کی پیشانی چوڑی ہوگی اور دونوں آنکھوں کے درمیان کاف را یعنی کافر لکھا ہوا ہوگا، جسے ہر مسلمان پڑھ سکے گا، چاہے اسے پڑھنا آتا ہو یا نہ آتا ہو، اور اس کے بال گھنگریالے ہوں گے۔ یہ گھنگرا بال نہیں ہوتا ہے، گھنگرو ٹائپ کا مرا ہوا، تو اس کا بال جو وہ کیا ہوگا، گھنگرو ٹائپ کا ہوگا۔ دجال کا خروج، جب دجال کے نکلنے سے پہلے دنیا کے بہت بڑی حالت ہوں گی، بہت بری حالت ہوں گی، جیسا کہ حدیث مبارکہ کے مضامین میں سے پتہ چلتا ہے کہ اس کے نکلنے سے 3 سال پہلے ہی دنیا میں عام قحط پھیل جائے گا۔ پہلے سال آسمان 1/3 بارش اور زمین 1/3 پیداوار روک لے گی، اور دوسرے سال آسمان 2/3 بارش اور زمین 2/3 پیداوار، جبکہ تیسرے سال آسمان ساری بارش اور زمین ساری پیداوار روک لے گی، حتیٰ کہ آسمان شیشے کا اور زمین تانبے کی ہو جائے گی۔ اس خشک سالی کے سبب تمام چوپائے ہلاک ہو جائیں گے، فتنے اور قتل اور غارت گری عام ہو جائیں گی، آدمی ایک دوسرے کو قتل اور جلا وطن کر رہے ہوں گے۔ تب دجال مشرق کی سمت ایک اصبہان یا خراسان نامی شہر سے نکلے گا۔ غذائی قحط کے علاوہ علمی و روحانی قحط بھی برپا ہوگا۔ دین کے سلسلے میں لوگوں میں ضعف پیدا ہو چکا ہوگا، علماء اور دیندار لوگوں کی قلت ہوگی، اور زمین پر قیام کی مدت اور چکر ان کا کیا ہوگا؟ تو دجال زمین پر 40 دن تک رہے گا، اور 1 دن 1 ماہ کے برابر اور 1 دن 1 ہفتے کے برابر، جبکہ باقی ایام سال کے عام دنوں کی طرح ہوں گے۔ اس مدت میں دجال اپنے گدھے پر سوار ہو کر ساری دنیا کا چکر لگائے گا۔ گدھے کا جو جثہ ہے یعنی جسم اتنا بڑا ہوگا کہ دونوں کانوں کا درمیانی فاصلہ 40 ہاتھ کے برابر ہوگا، اور اس کے گدھے کی رفتار کا یہ عالم ہوگا کہ 1 قدم اٹھائے گا تو 1 میل کی مسافت طے کرے گا، اور روئے زمین کا کوئی میدانی، صحرائی اور پہاڑی علاقہ ایسا باقی نہیں بچے گا کہ جہاں وہ نہ جائے۔ البتہ مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ پہ فرشتوں کا پہرا ہونے کی وجہ سے ان میں داخل نہ ہو سکے گا، بلکہ مدینہ کے باہر جو ہے دلدلی زمین میں پڑاؤ کرے گا، اور مدینہ پاک میں زلزلے کی 3 جھٹکے آئیں گے، جس کی وجہ سے ہر کافر اور منافق مدینہ سے بھاگ نکلے گا اور دجال سے جا ملے گا۔ اس روز مدینہ پاک ہر منافق اور فاسق مرد و عورت سے خالص و پاک ہو جائے گا۔ اس لیے اس دین کا نام یوم الخلاص بھی ہے، اور بعض روایات کے مطابق بیت المقدس اور کوہ طور پر بھی نہیں جا سکے گا۔ یعنی دجال کی جو ہے نا جو ہسٹری ہے، دجال کی ہسٹری وہ تم لوگ پڑھ سکتی ہو، اس میں بحر شریعت میں اور دیگر کتب میں بھی موجود ہے۔ بہرحال یہاں پہ جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت جو ہے تو وہ فرماتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہ آخری زمانے میں جھوٹے دجال ہوں گے،
قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یکون فی آخر زمان دجالون کذابون یاتونکم من الاحادیث بما لم تسمعوا انتم ولا آباؤکم فإیاکم وإیاہم لا یضلونکم ولا یفتنونکم، کہ آخری زمانے میں جھوٹے دجال ہوں گے۔ اب جھوٹے دجال ہوں گے تو دجال کیسا ہوگا؟ دجال کی دو قسمیں میں نے بتایا، جھوٹا مکہ چھوٹا دجال، اور جو ہے بڑا دجال، وہ جو ہے فریب اور دھوکہ باز ہوگا۔ بڑا دجال بھی ہوگا اور چھوٹا دجال بھی ہوگا۔ تو آخری زمانے میں بڑا دجال نکلے گا، اس سے پہلے چھوٹے دجال بہت ہوں گے۔ تو چھوٹے دجال کے بارے میں یہاں پہ ذکر کیا جا رہا ہے۔ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ آخری زمانے میں جو ہے کیا جھوٹے دجال ہوں گے جو تمہارے میں وہ احادیث لائیں گے جو نہ تم نے سنا اور نہ تمہارے باپ داداؤں نے، یعنی تم بھی وہ حدیث کو نہیں سنا، تمہارے باپ داداؤں نے بھی وہ حدیث نہیں سنا۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس میں اشارہ حدیث گڑھنے والوں کی طرف ہو رہا ہے، یعنی وہ حدیث جو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیان نہیں کیا، یعنی اللہ حدیث کہتے ہیں کس کو ہیں؟ حدیث کہتے ہیں قول و فعل، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قول کو حدیث، فعل کو حدیث اور سکوت کو حدیث۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جو حدیث مروی نہیں ہے، جو حدیث آپ جو ہے نہیں فرمائے ہیں، تو لوگ اس کو جو ہے گڑھیں گے اور اللہ کے رسول کی طرف وہ نسبت کریں گے۔ تو یہاں جو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جو تمہارے میں وہ احادیث لائیں گے جو نہ تم نے سنا نہ تمہارے باپ داداؤں نے، تو حدیث سے مراد یہاں کون سی حدیث ہے؟ تو اس حدیث کی طرف اشارہ ہے، یعنی اس حدیث گڑھنے والوں کی طرف ہو رہا ہے۔ یہاں خطاب یا صرف صحابہ سے ہے یا قیامت تک کے علماء سے جنہیں حدیث کی واقفیت ہو۔ اگر کوئی جاہل کسی مشہور حدیث کو نہ سنے تو یہ اس کا اپنا قصور ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے زمانے میں اعلان فرمایا تھا کہ ہم وہی حدیث قبول کریں گے جو زمانہ فاروقی میں شائع ہو چکی، کیونکہ آپ کے زمانے میں بعض چھپے ہوئے منافقوں نے حضرت علی کے فضائل میں اور بعض نے ان کے خلاف بہت حدیثیں گڑھ لی تھی۔ تو جب ہی سے روافض اور خوارج کی بیماریاں مسلمانوں میں پھیلی، معلوم ہوا کہ حدیث گڑھنا سخت جرم ہے اور گڑھنے والا بھی سخت مجرم ہے، کہ حضور نے اسے دجال اور کذاب فرمایا۔ آج کل بھی واٹس ایپ میں بہت سارے ایسے گڑھی ہوئی حدیث لوگ بھیجتے ہیں، جیسے ابھی آج ہے رمضان کا مہینہ 4 مہینے کے بعد آنے والا ہے۔ اب ایک حدیث جو ہے خوب گھومے گی واٹس ایپ میں کہ جس نے سب سے پہلے رمضان کا جو ہے مبارکباد دی، اس کو جو ہے ان کے پچھلے سب گناہ معاف، اور ان کو جو ہے عذاب نہیں ہوگا، اور ان کو جو ہے گناہ معاف کر دیا جائے گا، ان کو اتنا ثواب ملے گا اتنا ثواب ملے گا۔ یہ گڑھی ہوئی حدیث ہے، اور بہت ساری ایسی حدیث جو واٹس ایپ میں گھوم رہی ہے۔ تو گڑھی ہوئی حدیث کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ دجال ہے جو گڑھی حدیث کو پھیلائے اور جو حدیث کو گڑھے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا ہو۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ آخری زمانے میں جھوٹے دجال ہوں گے جو تمہارے میں وہ احادیث لائیں گے جو نہ تم نے سنا اور نہ تمہارے باپ داداؤں نے، تو ان کو اپنے اپنے کو ان سے دور رکھو، اور وہ تمہیں جو ہے گمراہ نہ کر دے، فتنہ میں نہ ڈال دے، یعنی کہ تم اپنے کو ان سے دور رکھو اور ان کو اپنے سے دور رکھو۔ ٹھیک ہے؟ اس سے معلوم ہوا کہ بد مذہبوں سے بچنا ضروری ہے، کیونکہ ان کی صحبت دین و ایمان کے لیے خطرناک ہے، خطرہ ہے۔ تو بد مذہبوں سے دور رکھنا چاہیے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ان کو اپنے اور اپنے کو ان سے کیا کرو؟ دور رکھو، یعنی کہ ان کو اپنے سے دور رکھو اور ان کو اپنے سے دور رکھو اور اپنے کو ان سے دور رکھو، وہ تمہیں گمراہ نہ کر دیں، فتنہ میں نہ ڈال دیں۔ تو معلوم ہوا کہ جو حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جو ہے نہیں ہے، آپ کا قول یا آپ کا فعل یا آپ کا جو ہے کیا نام کہتے ہیں سکوت اختیار کرنا، یا پھر جو ہے صحابہ کرام سے جو مروی نہیں ہے،
تو جو لوگ ایسی حدیث کو گڑھا ہے اس حدیث پر جو ہے عمل نہیں کرنا چاہیے، نہ ان کو جو ہے بلا تحقیق کے بھیجنا چاہیے اور نہ ہی بلا تحقیق کے اس پہ عمل کرنا چاہیے۔ تو آج کل ہوا کیا ہے کہ واٹس ایپ میں بہت ساری گڑھی ہوئی حدیث گھوم رہی ہے، تو اس گڑھی ہوئی حدیث کے تعلق سے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس نے حدیث کو گڑھا اور اس کو پھیلایا اور اس کو آگے پہنچایا وہ کیا ہے؟ دجال ہے۔ سمجھ میں آ گیا؟ اب